ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین، سید الغرر المحجلین، سید شفعاء یوم الدین، سید الاولیاء والمقربین الى یوم الدین، ومن تبعه من الصحابة الأخيار إلى يوم القرار، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم۔ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، رواه الترمذي۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، جب تک کٹ مروں میں ارض بطحائے خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز ناظرین کرام، قابل تکریم سامعین اعزام، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اور ائمہ اجماع، ائمہ مجتہدین و علماء اسلام کا ایک حتمی اور متفق طور پر ایک فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی بنیاد اور اس کی اصل روح ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان اس عقیدے سے بال برابر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ، اس کا ایمان سلامت اور محفوظ نہیں رہ سکتا، اور مرزائی طاقتیں، سامراجی قوتیں اسی بنیادی روح اور اصل پر ضرب کاری کرنا چاہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دلیل ہے، اسی طرح سے عقیدہ ختم نبوت بھی ایمان کی دلیل ہے، بلکہ ایمان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے یہ اعلان فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رواہ الترمذی۔
ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چندہ اور قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا یقیناً وہ ملعون ہوگا، راندے درگار ہوگا، رسوا اور ذلیل ہوگا، اور پھر ابلیس کے ناپاک عزائم کی تکمیل کرنے والا ہوگا۔ ناظرین کرام، قادیانیت اسلام کے خلاف ایک منظم سازش ہے اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بہت سے مدعیان نبوت پیدا ہوئے جن کا ہم مختصراً تذکرہ کریں گے، لیکن یاد رہے تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ، تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ ہمارا ملی، قومی اور دینی تاریخ کا روشن باب ہے۔ یاد رکھیں، تحفظ ختم نبوت کا عقیدہ ہماری ملی، قومی اور دینی تاریخ کا روشن باب ہے۔ سامراجی طاقتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عقیدت اور محبت کو مسلمان نوجوانوں کے دلوں سے نکالنے، کھریدنے اور ختم کرنے کے لیے یہ اجرائے ختم نبوت کا عقیدہ قائم کیا، پیدا کیا، تاکہ غلام احمد مرزا کو نبی بنا کر نعوذ باللہ پیش کیا جائے، نبی کی صورت میں پیش کیا جائے، تاکہ سادہ لوح، سادہ دل، سادہ فکر، خالی الذہن مسلمان اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تذبذب اور کشمکش کے شکار ہو جائیں۔ لیکن ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین کامل اور مکمل، ابدی، دائمی، آفاقی، عالمگیر ضابطۂ حیات ہے، اور رشد و ہدایت کا سلسلہ در حقیقت، رشد و ہدایت کا سلسلہ در حقیقت عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانے سے وابستہ ہے، جس کے بغیر دین و ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا اور فرما دیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح اور بہبود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتباع اور پیروی میں ہی مضمر ہے، پوشیدہ ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عبادات، طاعات اور ہماری زندگی کے معاشرتی، گھریلو، ان تمام سے متعلق جو احکامات صادر فرمائے ہیں، عنایت کیے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملاً، قولاً، فعلاً کر کے بتایا، زبانی بتایا۔ یعنی کہ اب ہمارے اسلامی اعمال میں، دینی عبادات میں اب کوئی ایسی چیز، عبادات اور طاعات اور گھریلو معاملات اور معاشرتی معاملات اور امور کی کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے جس کے متعلق ہم نعوذ باللہ یہ کہیں کہ اس میں نقص اور کھوٹ ہے۔ یہ دین کامل ہے، نبی کامل ہے، اور ہماری کتاب قرآن کریم کتاب کامل ہے، اور جب کتاب کامل ہے، نبی کامل ہے، دین کامل ہے، تو کمال ہی کمال ہے اس دین میں۔ تو اب نقص اور کھوٹ اس کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے نا۔ دین کے اندر
اور پھر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان تمام شواہد کے بعد اب کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ اب کوئی نیا خود ساختہ نبی پیدا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرنے لگ جائے اور یہ کہے کہ میں نبی ہوں؟ اب آخر وہ آ کر اس دنیا میں، وہ آ کر معاشرے میں آ کر کیا کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو چیزیں حلال کی ہیں کیا اس کو آ کر حرام کرے گا؟ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں کیا اس کو آ کر وہ حرام کرے گا؟ کیا ہماری عبادات میں نماز کو، جو 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہے، انہیں کمی زیادتی کرے گا؟ 7 اور 3 نماز رکھے گا؟ کیا ہمارا جو اسلامی عظیم ترین فریضہ ہے روزہ، اس میں کمی زیادتی کرے گا؟ آخر یہ نیا خود ساختہ نبی آ کر، مدعی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، یہ آ کر کرے گا کیا؟ ظاہر ہے کہ ایک جھوٹا ہے اور جھوٹی کی باتیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے دین میں جو کتابیں ہیں ما سبق سے، ما قبل سے اور آج تک، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف زمانوں میں کتابیں اور صحائف عنایت فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور کتنے صحائف ہیں جو دیگر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے اور جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اس غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کے حفوات، اس کی بکواسوں کا کہیں بھی تذکرہ ہے ہی نہیں، اور اس کے ماننے والے نے، اس لیے کہ مداری کا جب کھیل شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ مداری کے دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں، جب ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو کچھ غلط اور گمراہ متبعین ان کو مل جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کی کتاب کا نام رکھ دیا تذکرہ، لیکن ہماری احادیث میں، قرآن پاک میں، احادیث نبویہ میں، صحابہ کرام کے ذریعے کہیں بھی اس کے تذکرے کا تذکرہ نہیں ملتا، تو پتہ یہ چلا کہ جھوٹا نبی ہے یہ، اور کذاب کاذب نبی ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس کی بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی جتنی اس کی پیشن گوئیاں تھیں سب جھوٹی ثابت ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں سب کے سب سچی اور حق ثابت ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ غلام احمد قادیانی انتہائی کذاب اور جھوٹا ہے، بد شکل ہے، بدنما ہے، بد شکل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت اور ایسا خوبصورت کہ جناب من آپ کے شاعر نے کہا ہے کہ احسن منک لم تر قط عینی، احسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، واجمل منک لم تلد النساء، كأنك خلقت كما تشاء، كأنك خلقت كما تشاء، کہ آپ ایسے پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب اور ہر کھوٹ سے پیغمبر علیہ السلام پاک ہے، جس کے اس طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے، اور ہم دوبارہ اس شعر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ احسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب، خلقت مبرئا من كل عیب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ وہ ہے کہ آپ، اللہ نے جیسا آپ کو چاہا ویسا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ایک عربی شاعر اپنے جذبات اور احساسات کا تذکرہ کرتا ہے تو پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام انتہائی خوش شکل اور خوبصورت ہے، اور دوسری طرف یہ کمینہ انتہائی بدصورت، بد شکل ہے، اس لیے یہ جھوٹا ہے، اور اس کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔
ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اس لیے ہم تمام کو اس عقیدے پر قائم رہنا چاہیے، دوسروں کو اس پر قائم رہنے کی دعوت دینی چاہیے۔ یاد رہے کہ عقیدے کی درستگی اعمال کی درستگی تسلیم کی جائے گی۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال درست شمار کیے جائیں گے، اور اگر عقیدہ غلط ہے تو میرے بھائیوں لاکھ اب عبادتیں کر لے، تہجدیں پڑھ لے، ہر طرح کا جتن کر لے، لیکن آپ کی کوئی عبادت ذرہ برابر بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے۔ عقائد میں عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد اور روح ہے اور اساسی حیثیت حاصل ہے اس کو۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں رہے گا تو سارا دین ختم ہو جائے گا، توحید پر ضرب لگیں گی اور ہمارے دین پر ضرب لگیں گی، دین اور ہمارے اعمال شمار نہیں کیے جائیں گے، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت دین کا حصار ہے، اور جب حصار ہی ٹوٹ گیا تو توحید کہاں باقی رہیں گی۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کی ضرورت پیش آتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اس کا تذکرہ فرماتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خبر دی، یہ کہتے ہوئے یأتی من بعد نبی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اعتبار سے مؤمنین کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ اہل بما انزل الیک، والذین یؤمنون بما انزل من قبلک، والذین یؤمنون بما انزل من قبلک۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نبی آنے والا ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو قرآن کریم کے اندر اللہ یہ فرماتا کہ بما انزل من بعدک، کہ آپ کے بعد بھی کوئی رسول آنے والا ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ اس طرح کی کوئی آیت نہیں پائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا کہ اب کوئی نبوت ہونے والی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون سی بات سچی نظر آتی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی ذات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور جو دعویٰ کرے گا وہ انتہائی جھوٹا اور پلید ہوگا۔
انتہائی جھوٹا اور پلید ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اب نہ کوئی رسالت ہونے والی ہے، نہ کوئی وحی ہونے والی ہے، اور نہ کوئی نبوت ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس کو واضح کر دیا۔ اور پھر جناب من ابو داؤد شریف کی روایت جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے میرے بعد کچھ ایسے افراد جنم لیں گے، ظاہر ہوں گے، جو اور کتنے ہو بھی 30 جھوٹے دجال، 30 کذابون، 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، اور کلہم یزعم انہ نبی، کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور اسی کی طرف عظمت ختم نبوت کی طرف، کمال ختم نبوت کی طرف ہم سب کے مقتدر اور مقتدہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس لیے اب خاتم النبیین کے معنی ہوئے نبوت کو انتہا تک پہنچانے والے کے، نبوت کو انتہا تک پہنچانے والے کے، اور ایسی انتہا جس کے بعد کوئی درجہ باقی نہ رہے، ایسی انتہا جس کے بعد کوئی درجہ باقی نہ رہے، یعنی کہ اب نبوت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اب خاتم النبیین کے معنی ہوئے وہ نبوت جس پر کمالات کی انتہا ہو گئی، اور اب کسی نبی اور رسول کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ کے نبی قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، گویا کہ آپ کی نبوت میں کمال ہے، جمال ہے، اور ہر طرح کا کمال پیغمبر علیہ السلام کی نبوت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، متبوع الانبیاء اور سید الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، وہ دین کمال والا دین ہے۔ اس دین میں جیسے ابھی ہم نے کہا آپ کو، اس دین میں کہیں کوئی نقص کھوٹ نہیں ہے، مکمل طور پر ہر زاویے سے زندگی کے تمام مراحل میں یہ دین کمال کے درجے میں رہنمائی اور گائیڈنگ کرنے والا ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اس آیت کو تلاوت کیا، اور صحابہ کرام کے درمیان پیغمبر علیہ السلام نے اس آیت کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اس آیت کے ٹکڑے سے، اس آیت کے الفاظ سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے جو ہمیں دین پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے عطا کیا ہے وہ کمال والا دین ہے، جمال والا دین ہے، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص اور کھوٹ حاشا و کلا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ میں جو کلمات اور ارشادات احادیث کے شکل میں دیا گیا ہوں، گرچہ میرے ارشادات چھوٹے چھوٹے جملے کے ہیں لیکن ان کے اندر معانی پنہا ہے، معانی کا سمندر پنہا ہے۔ تو بھائیو،
جس نبی کو اللہ نے اتنی صفات، خوبیوں اور امتیازات سے نوازا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس نبی کی بات میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور اس نبی کی تعلیم ہر اعتبار سے کمال کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے اب عقیدہ ختم نبوت کا منکر اسلام سے خارج ہے، اسلام کا منکر ہے۔ یہ تو تھی آپ کے گزارشات یا ایک حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کے کچھ اقتباسات جو ہم نے آپ کے پیش کیے اور جو تاریخی دستاویز نامی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے، آخر میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس جیسے بہت سے افراد وجود پذیر ہوں گے، اس لیے کہ ہر زمانے میں اسلام کے خلاف ایسے افراد پیدا ہوئے، کھڑے ہوئے، جنہوں نے اسلام کی آفاقی، عالمگیر، ہمہ جہتی اور ابدی تعلیمات کو چیلنج کیا اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو ہر زمانے میں ناکام کیا، رسوا کیا، ذلیل کیا، اور وہ ختم بھی ہو گئے اور ان کی گمراہ امتیں بھی ختم ہو گئی۔ لیکن دو افراد ایسے ہیں جن کے کچھ غلط اور گمراہ متبعین، اس لیے کہ ایسے لوگوں کچھ لوگ مل بھی جاتے ہیں مداری قسم کے لوگوں کو۔ ایران میں بہاؤالدین جو بہائیہ فرقہ کہلاتا ہے، اس کے متبعین ہیں، اور پھر یہ کمبخت بدباطن مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے بھی کچھ آپ کے متبعین ہیں، اور اس کو بھی آج کے زمانے میں گرچہ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی شعبدہ بازی سے اپنے افکار اور خیالات کو نشر کرنے اور پھیلانے میں ہمہ جہتی اعتبار سے کوششیں اور کاوشیں کر رہا ہے، اور ان کے متبعین کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس خطرناک فتنے کا مقابلہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس فتنے سے متعلق ہم سب کے مقتدی اور مقتدر اور فقیہ وقت یا ابو حنیفہ وقت حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کی پوری 1300 سالہ تاریخ پر، امت مسلمہ کی پوری 1300 سالہ تاریخ پر میں نے جب گہری نظر ڈالی تو پوری تاریخ میں مسلمانوں کے خلاف قادیانیوں جیسا خطرناک فتنہ وجود میں نہیں آیا، نہیں پایا گیا۔ یہ تاثرات ہیں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں، ان کی ذہانت سے واقف ہیں، ان کے تقوی سے واقف ہیں، ان کی للہیت سے واقف ہیں، اور ایک عظیم تر تاریخی محدث ہیں، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ ایسا بڑا آدمی جب اس قادیانیت کو عظیم ترین اور خطرناک فتنہ قرار دے رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا سدباب کریں، اس کا مقابلہ کریں، اس کا سامنا کریں۔ لیکن سامنا کیسے ہوگا؟ جب ہم مکمل طور پر تیاری کریں۔ جیسے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 3 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اللہ نے ان تمام کو اپنے آخری انجام تک پہنچا بھی دیا۔ البتہ ایک سے متعلق لوگوں کا اختلاف ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یمن سے مسلمہ کذاب، یمن سے اسود عنسی نے دعویٰ کیا،
اور اس کی سرکوبی یا اس کو اپنے آخری انجام تک پہنچایا حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح سے یمامہ سے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا اور اس کو واصل جہنم کیا حضرت وحشی بن حرب نے۔ البتہ تیسرا بندہ جس کا نام آتا ہے وہ ہے طلیحہ بن خویلد۔ طلیحہ بن خویلد، اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایمان قبول کیا، اسلام لے آئے اور آخر دم تک اسلام پہ برقرار رہنے کا عہد و پیمان کیا اور اسی پر اپنی زندگی گزاری۔ یہ ہے چند افراد، اور اس جیسے بدباطن پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ تمام جھوٹے ہیں اور جھوٹے تھے، جھوٹے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور آپ کا حال یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صفات بیان کی، اور صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مختلف مقامات پر تذکرہ بھی فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صفت رحمت للعالمین یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ بلند کیا، آپ کا ذکر خیر بلند کیا اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی آواز کو بلند کیا، یعنی کہ آپ کی دعوت کو بلند کیا، آپ کے مشن کو بلند کیا، آپ کے کاز کو بلند کیا، اور پھر ہم نے آپ کے نام کو، مبارک نام کو ہمارے نام کے ساتھ جوڑا ہے، ہمارے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ، ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتا ہے، آپ کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے، اقامت میں آپ کا نام، تشہد میں آپ کا نام، اذان میں آپ کا نام، اور اللہ نے اپنی زبان مبارک سے اپنے کلام میں آپ کا نام ذکر کیا ہے۔ تو ان تمام سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کو بلند کیا، آپ کی دعوت کو بلند کیا، آپ کی فکر اور کاز کو بلند کیا۔ اس لیے آج ہم تمام دعات، مسلمان دعات، نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور ہم پر یہ فرض ہو جاتا ہے، ایک دینی اور شرعی فرض، کہ ہم عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کوشش کرے، اس کے لیے کوشاں رہے، اور جتنا ہم سے اپنی صلاحیات کے اعتبار سے بن پڑتا ہے ہم اپنے نوجوان بچوں کی فکروں کو اس بارے میں درست کرے، خاص طور پر وہ نوجوان جو نوجوانی کی عمر میں ہے اور جو عصری تعلیم سے وابستہ ہے، عام طور پر وہ ایسے افکار کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم علماء، دعات اور مخلصین کی ضرورت ہے، آج یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے تمام ہمارے دینی اور اسلامی نوجوان بچوں کی ذہن سازی کرے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق۔ اور آخر میں ہم اس معروف اور مشہور چینل کی پلیٹ فارم سے چند تجاویز پیش کرنے جا رہے ہیں، امید کہ آپ اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر علماء اور عوام کے درمیان ہم اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم کریں، فضا پیدا کریں۔ جب تک ہمارے درمیان مسلکی اور مختلف المکاتب فکر کے اعتبار سے اتحاد نہیں ہوگا، ہم صحیح معنی میں صحیح کام نہیں کر سکیں گے۔ نمبر 2، اخبارات اور چینلز کے ذریعے سے عقیدہ ختم نبوت کو نشر کیا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اس پر روشنی ڈالی جائے۔
نمبر 3، مسلمانوں میں اپنے دین اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے شعور اور بیداری پیدا کی جائے۔ مسلمانوں میں اپنے عقیدہ ختم نبوت کے لیے شعور اور بیداری پیدا کی جائے۔ نمبر 4، رد قادیانیت کے لیے پمپلیٹس اور کورس اور چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع کی جائیں اور اس کو عام کیا جائے، نشر کیا جائے۔ نمبر 5، گاؤں اور دیہاتوں میں جو ہمارے نوجوان بچے ہیں جو دینی اور عصری دونوں تعلیموں سے کسی قدر دور ہیں، ہم ان کو عقیدہ ختم نبوت سے روشناس کرائیں، ان کو ہم معلومات دیں تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی اس عقیدے سے متعلق صحیح معلومات بیٹھ سکے، آ سکے۔ نمبر 6، خطبہ اور ائمہ مساجد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جماعت کے خطبوں اور تقریروں میں اس عقیدے پر لازماً روشنی ڈالا کرے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ قادیانیت کا ہر اعتبار سے تعاقب کرے، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا عظیم ترین سرمایہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا سب کچھ ہے۔ تو ہمارا تعاقب کرنا ہمارا دینی اور ملی اور شرعی فریضہ ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ہمارے تمام ناظرین کرام سے کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنی آفسوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں، اپنے دفتروں میں، ہر جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چھوٹا سا ارشاد کسی کاغذ پر بہترین خطاطی کے ساتھ اور بہترین لکھاوٹ کے ساتھ آویزہ کیا جائے، چسپا کیا جائے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس جملے کو ایک بہترین کاغذ پر لکھ کر، اس کا تغرا بنا کر اور بہترین کتابت کے ذریعے ہم اپنے گھروں میں، اپنے آفسوں میں، دفتروں میں اس کو آویزہ کریں تاکہ بار بار ہماری نگاہ اس پر پڑتی رہے اور عقیدہ ختم نبوت کا احیاء ہوتا رہے، اس کی تجدید ہوتی رہے اور ہمارے نوجوان اس عقیدے کی طرف آتے رہیں اور اس کو نشر بھی کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہم عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کسی حد تک کوشش کرنے والے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کی طرف راغب اور متوجہ کرنے والے انشاءاللہ شمار کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عقیدے کو خوب سے خوب عام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو ضروری باتیں آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر جمعہ کو تحفظ دین میڈیا سروس اور MRF TV آپ کے سامنے یہ جو ہے لائیو بیان کا سلسلہ شروع کیے ہیں۔ پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ وہ ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے، علماء اور ائمہ کے ساتھ کم سے کم اتنی تو رعایت رکھو کہ آدھی فیس لو۔ اور وکلا کو کہنا چاہتا ہوں کسی وجہ سے مصیبت میں کوئی عالم دین امام اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کیا آدھی فیس نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ نبی کے عاشق ہیں، آپ غلامان محمد کا دعویٰ کرتے ہیں، تو خدا پاک کی قسم آپ کو زندگی میں کبھی بھی امام کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن خامسا، 5ویں نہ بنو فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی قربانی ان حالات کے اندر کوئی اگر ہے تو آپ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ ان حالات میں رجوع اللہ کی کیفیت، اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا اور اللہ کی مدد حاصل کرنا، یہ امت کو سکھلائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے
والدین کی نافرمانی کرنے والے کو شب قدر میں بھی معاف نہیں کرنے کا فرمایا ہے۔